میرا نام ساجد ہے. آپ کو اپنا گناہ اپنا جرم بتانا چاہتا ہوں. میں نے بیوی جیسا وفادار نہیں دیکھا. نہ جانے ہم مرد بھی کیسے مطلب پرست ہوتے ہیں. زمانے بھر کی رسوائیوں کو جھیل کر گالیاں بیوی کو دیتے ہیں. غصہ کسی پر بھی ہو باتیں بیوی کو سناتے ہیں. اور عورت بھی بیچاری کتنی پاگل ہوتی ہے. جب ہم سفر بن جاتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے. اسے سجنا سورنا صرف اپنے ہم سفر کے لیے اچھا لگتا ہے. میں پڑھا لکھا ہوں اور ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. وہ میٹرک تک پڑھی ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے. بس بڑوں کی جد سے شادی ہو گئی ہماری. وہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی لائف پارٹنر ہوتی. اسے میں ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا. وہ کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں نہ بولی. میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا تھا. اس سے ہر وقت اکتایا سا رہتا تھا. میں نے ایک دن کسی بات پر اسے تھپڑ مار دیا. وہ خاموش رہی. میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا. گھر آیا، اس نے میری فیوریٹ بریانی بنائی ہوئی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ غصہ ہو کر مائکے چلی جاتی یا ناراض ہو کر کہتی بھاڑ میں جاؤ. جو انسان تھپڑ مارتا ہے اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں. صبح اس کو جلیل کر کے گیا تھا. رات کو آیا تو میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں. میرے لیے بیڈ پر ہی کھانا لے کر آئی. میں اس کو دیکھ رہا تھا. میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی آپ کو کتنی بار کہا ہے ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں. میں دھو دیا کروں گی نا. آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوتے ہیں. آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں. میں نے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کاندھے پر سر رکھ لیا. کہنے لگی آپ کیوں مارتے ہیں مجھے. میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا. میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی. اس کا سر میرے کاندھے پر تھا. مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے. جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. اس کی آنکھوں سے میرے کاندھے پر آنسو بہ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو. میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کاندھے پر سر رکھنے دیں. میں نے پھر پوچھا بتاؤ نا کیا ہوا ہے. اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا. کہنے لگی پتا ہے آپ نے صبح غصے میں مجھ سے کیا کہا تھا. میں نے انکار میں سر ہلایا. کہنے لگی آپ کہہ رہے تھے چھڑوا لوں گا جان تم سے جلد ہی. یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بند گئی، آواز کانپنے لگی. اس دن وہ بہت روئی تھی. لیکن میں ایک مرد ہوں نا. میرے جیسے بے غیرت مرد کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں. میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی. میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کر لی. میری پہلی بیوی جیب النساء، اسے خبر بھی نہیں تھی میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. دوسری بیوی نے کہا آپ جیبو کو طلاق دے دو. اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. میں گھر آیا، وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی. مجھے دیکھ کر مسکرائی، آواز دی آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور پکوڑے لاتی ہوں. مجھے بس جلدی تھی اس سے جان چھڑانے کی. میں نے کہا چھوڑ پکوڑے، میرے پاس آ، جلدی کر. وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی. لیکن میری بلا سے میں تو اپنی دوسری بیوی کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا. اس نے ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی. میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی اللہ کتنا مہربان ہے نا ہم پر. میں نے جلدی سے بولا زیبو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا مجھے. اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اس کے ہاتھ سے پکوڑوں کی پلیٹ گر گئی. میں نے اس سے کہا اپنے بھائی کو بولو لے جایا کر تم کو، میں نے دوسری شادی کر لی ہے. وہ جیسے بے جان سی ہو گئی تھی. میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دوسری بیوی کے گھر جانے لگا. وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی مجھے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. وہ خاموش ہو گئی، میری طرف دیکھنے لگی. خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گھر گئی. دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پر تیل والی کڑھائی پڑی ہوئی تھی. ایک تھالی میں پکوڑے پڑے تھے، چائے کپ میں تھی. اس نے بریانی بھی بنا کر رکھی ہوئی تھی میرے لیے.
कमरे में गया। सब कुछ सही तरह से साफ सुथरा पड़ा हुआ था, लेकिन बेड पर एक पेपर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया। वो जेबू की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन मैंने वक्त से पहले ही उस पर कयामत गिरा दी। खैर, वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। आज मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी पढ़ी लिखी और फैंसी बीवी है, लेकिन ज्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से आता है। अब हमारे घर बिरयानी नहीं बनती, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को ये सब पसंद नहीं है। पहले मैं हर रोज ड्रेस चेंज करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे कपड़े बिना धुले ही पड़े रहते हैं। सच बताऊं, मुझे जेबू बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिसमें उसका बच्चा जाया हो गया था। मैं बहुत रोता हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया ना उस पर। वो बेचारी बेकसूर बर्बाद हो गई। मैं उसे जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मुझे अब सुकून नहीं आता। हर वक्त दिल में एक बोझ सा रहता है। आज मेरे पास सब कुछ है, घर गाड़ी, पढ़ी लिखी, जॉब करने वाली, बनाओ सिंगार करने वाली मॉडर्न बीवी है, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। मैं जेबू को वापस लाना चाहता हूँ। सुना है उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं शायद अंदर ही अंदर दीमक की तरह खत्म होता जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के चारों तरफ काले काले घेरे बन गए हैं, जो लाख जतन करने के बावजूद भी नहीं जाते। मैं क्या करूं? मुझे जेबू के पास जाना है। वो अनपढ़ नहीं थी, मैं जाहिल दरिंदा था। हम मर्द कितनी आसानी से किसी शहजादी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे अल्लाह से अब डर लगता है। मैं क़यामत के दिन उसका कैसे सामना करूंगा? कुछ मर्द यही समझते हैं, बीवी को गाली दे भी लेंगे तो सुनने के सिवा उसके पास और क्या ऑप्शन होगा। हम जी भरकर जलील करते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, कभी तो सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है ना, न वो नाराज होती है न वापस गाली देती है। बस अपनी रोज की रूटीन की तरह खाना भी बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है, थकती भी नहीं, और सबसे बढ़कर वो शिकवा भी नहीं करती। वो शोहर की गुलाम बनकर रह जाती है, और फिर हम मर्द तलाक बोलकर उसको रुसवा कर देते हैं। दोस्तों, ये किस्सा मुझ जैसे बदबख्त मर्दों तक जरूर पहुंचाना, इससे पहले कि कोई मेरे जैसी गलती करे, वो समझ जाए। शायद मेरे दिन तो अब बहुत कम रह गए हैं, जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। बस अब इजाजत चाहता हूँ। अपना ध्यान रखना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।